السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد اکثیر کشتہ گر و مہر نمکیات۔ پیارے دوستو، آج جس چیز کا میں ذکر کروں گا وہ ہے موٹاپا۔ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ ہر کسی کے جسم میں غذائیت کو جذب کرنے اور غذا کو مکمل جسم میں تقسیم کرنے کی اہلیت بھی منفرد ہوتی ہے۔ ہم سب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وزن کیسے بڑھتا ہے۔ جب ہم جتنی کیلوریز ہمیں چاہیے اس سے زیادہ کیلوریز کھانے لگتے ہیں تو وزن بڑھنے لگتا ہے، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ کھانا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک چاکلیٹ یا کیک جیسی بہت زیادہ کیلوریز والی چیزیں کھانے کی شدید طلب محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ موٹاپا ہمیشہ زیادہ کھانے کے نتیجے کے عمل میں آتا ہے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر اس کی توانائی کی مقدار روزانہ استعمال ہونے والی توانائی سے زیادہ ہو تو یہ فالتو مقدار ہمارے جسم میں چکنائی کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہے اور وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اگر اس کے ساتھ ساتھ مناسب ورزش کر لی جائے تو بہتر ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد غذا کم کھانے اور ایکسرسائز کرنے کے باوجود موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور انسان موٹا کیسے اور کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تو پیارے دوستو، موٹاپے کے چند اسباب میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی عمل تنفس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے آکسیجن کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے، نتیجتاً بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وزن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بعض خاندان سے غیر صحت مند جینز لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض خاندانوں کے عادت و اطراف کھانے اور اثر انداز ہو کر موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انجانے میں ہو جایا کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی غلطی کے نتیجے میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر جسم کا وزن زیادہ ہو جائے تو اسے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے مشکل مرحلہ جسم کی وزن کو کم کرنے کا ہے۔ کم وزن کو زیادہ کرنا آسان ہوتا ہے اور 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی کی غلطیوں سے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نہ صرف مرض کا کہا جاتا ہے بلکہ اسے ام الامراض بھی کہا جاتا ہے۔ اگر موٹاپا طاری ہو گیا تو دمہ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، دل کے لیے مسئلے کا باعث ہو سکتا ہے۔ پہلے جس سائز کو دل خون پہ پہنچا رہا تھا اب اس سائز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو بہت ہی اچھا اور نایاب نسخے کی طرف۔ کرنا کچھ یوں ہے دوستو کہ برگ سداب 3 تولے، زیرہ سیاہ مدبر کر لینا ہے وہ 3 تولے، اجوین دیسی 3 تولے، بادیان 3 تولے یعنی کہ سونف، پپل لاکھ 3 تولے۔ سب چیزوں کو اچھی طرح سفوف بنائیں۔ 500 ملی گرام کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول صبح و شام استعمال کریں۔ سب سے پہلے معدے کا تنقیہ کریں یعنی کہ کوئی جلاب لیں، اس کے بعد یہ دوائی شروع کریں، انشاءاللہ بہت ہی مفید پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔